أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو نہایت مہربان اور رحمت کرنے والے ہیں. ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا. اور کیا آپ جانتے ہیں شب قدر کسے کہتے ہیں؟ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے. فرشتے اور روح یعنی سیدنا جبرائیل اس شب میں اپنے رب کی اجازت سے ہر اہم معاملہ اور فیصلہ لے کر اترتے ہیں. یہ سراپا سلامتی و امان ہے، فجر کے طلوع ہونے تک ہے. حضرات گرامی، یہ مکمل سورہ ہے جس میں 5 آیتیں ہیں اور یہ مکہ میں نازل ہوئی ہے. اس کا خاص موضوع شب قدر کی فضیلت کو اور قرآن کے نزول کو بیان کرنا ہے. پہلی آیت میں اللہ نے فرمایا کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو شب قدر میں اتارا. تو اس سورے میں شب قدر کی خصوصیت، فضیلت اور اس کا تعارف اور اس کے اندر کیا کچھ ہوتا ہے یہ اجمالی طور پہ بیان کیا گیا ہے. اور یہ طے ہے کہ یہ پوری سورہ شب قدر کے بارے میں ہے، لیکن پوری سورہ میں اس کا تذکرہ کہیں نہیں ہے کہ شب قدر کب ہوتی ہے، رمضان میں ہوتی ہے کہ غیر رمضان میں ہوتی ہے. اس کا تذکرہ اس سورہ میں نہیں ہے. قرآن کو سمجھنے کا طریقہ یہ ہے کہ جو بات ایک جگہ جو ہے تفصیل سے بیان نہ کی گئی ہو تو قرآن کی دیگر صورتوں اور آیتوں میں تلاش کرتے ہیں کیا کہیں اور اس کی تفصیل موجود ہے، تو ان سب کو ملا کے پھر آیت کو اور مضمون کو سمجھا جاتا ہے. یہ طریقہ ہے. تو اس نظریے سے ہم قرآن کریم پہ نگاہ ڈالتے ہیں تو 2 صورتوں میں ہم کو آیات ملتی ہیں. ایک تو سورہ دخان میں ملتی ہے جو 25ویں پارے میں ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے اس کو یعنی قرآن کو بابرکت رات میں اتارا. تو گویا بابرکت رات اور شب قدر دونوں ایک ہو گئی. تو اس سورے میں قرآن کا اترنا شب قدر ہے اور بابرکت رات شب قدر ہے. یہ متعین ہو گئی سورہ دخان کی اس آیت سے. اس میں اور بھی تفصیل بیان کی گئی ہے جو کچھ فیصلے ہوتے ہیں، لیکن اب بھی یہ طے نہیں ہوا کہ یہ رمضان میں ہے کہ غیر رمضان میں ہے. سورہ بقرہ کی ہم وہ آیت جب پڑھتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. تو جب سورہ بقرہ کی آیت سے یقینی طور پہ ہم کو معلوم ہو گیا کہ قرآن جو ہے رمضان کے مہینے میں اتارا گیا، اور یہاں ان دونوں مقامات پہ اس سورہ میں اور سورہ دخان میں اللہ نے بتایا کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا، قرآن کو ہم نے بابرکت رات میں اتارا. تو پتہ یہ چلا کہ یہ بابرکت رات اور یہ شب قدر رمضان ہی میں ہے. یہ 100% یقین اس پہ ان تینوں آیتوں کے ملانے سے ہو جاتا ہے. مزید برآں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی فضیلت کے بارے میں، جس کو بخاری اور مسلم نے نقل کیا ہے، 3 جو ہے جملے خاص طور پہ فرمائے.
کہ من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جس نے رمضان کے روزے رکھے جو ہے امید یقین اور امید کے ساتھ، ثواب پانے کی امید کے ساتھ، تو اس کے سارے پچھلے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ دوسرا فرمایا ومن قام رمضان، جس نے رمضان میں قیام کیا، یعنی رات میں جو ہے اس نے نفلیں پڑھی، نمازیں پڑھی، تہجد تراویح، تو جس نے قیام لیل کیا رمضان میں اور یقین ہے اسے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اسی طرح فرمایا تیسرا جملہ ہے ومن قام لیلۃ القدر، اور جس نے شب قدر میں قیام کیا، اس کے ساتھ بھی یہی ہے کہ شب قدر میں جس نے قیام کیا ایمان اور یقین کے ساتھ اور ثواب کی امید کے ساتھ، تو اس کے سارے گناہ پچھلے معاف کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس سے طے ہو گیا کہ شب قدر رمضان میں ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ شب قدر کو آخری عشرے میں تلاش کرو، طاق راتوں میں تلاش کرو۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس کی روایت ہے، اور دیگر صحابہ سے یہ روایت موجود ہے کہ شب قدر کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اس کی فضیلت کو بیان کیا۔ تو ان تینوں آیتوں اور احادیث کے مجموعے سے یہ بات طے ہے کہ شب قدر جو ہے وہ رمضان میں ہے اور آخری عشرے میں ہے اور طاق راتوں میں سے کسی ایک رات میں ہے۔ اب کبھی ایسا ہوتا ہے ہمارے معاشرے میں کہ 27ویں رات کو ہی سمجھ لیا کہ یہی شب قدر ہے اور اسی روز ہم زیادہ اہتمام کرتے ہیں، تو ایسا کچھ نہیں ہے۔ آخری عشرے میں ہے، طاق راتوں میں سے کسی ایک میں ہے، چاہے 21ویں میں ہو، چاہے 23ویں میں ہو، چاہے 25ویں میں ہو، چاہے 27ویں میں ہو، چاہے 29ویں میں ہو، ان 5 راتوں میں سے کسی رات ہو سکتی ہے۔ بلکہ علماء اسرار و رموز جو ہیں وہ لکھتے ہیں کہ یہ شب قدر بدلتی سدلتی رہتی ہے، یعنی کبھی 21 کو ہو گئی، کبھی 23 کو ہو گئی، کبھی جو ہے طاق راتوں میں بدلتی ہے۔ یہ ان کے تجربات ہیں۔ جیسا کہ شب قدر کی علامتوں میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ اس دن خاص ٹھنڈک، خاص سکون، خاص سلامتی اور خاص طرح کا ماحول محسوس ہوتا ہے، تو یہ اس کی علامت بیان کی گئی ہے، لیکن ہم اس کے پابند نہیں ہیں کہ ہم اس کا ادراک کر سکیں یا نہ کر سکیں، ہم محسوس کر پائیں یا نہ کر پائیں۔ یہ طے ہے کہ شب قدر ہے ان 5 راتوں میں، اس واسطے اس کا ہمیں اہتمام کرنا چاہیے۔ تو بے شب قدر کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں کہ ہم نے قرآن کو شب قدر میں اتارا۔ قرآن کو اتارنے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن کو اتارنے کا مطلب یہ ہے کہ احادیث میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یکبارگی لوح محفوظ سے آسمان دنیا یعنی بیت العزت پہ ایک بارگی شب قدر میں قرآن کو اللہ نے اتارا۔ اس کے بعد جستہ جستہ رفتہ رفتہ حسب ضرورت اور اللہ کے مشیت کے مطابق 23 سالہ طویل مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن اترتا رہا اور مکمل ہوا۔ تو گویا 23 سالہ طویل مدت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ پورا قرآن نازل ہوا اور مکمل قرآن لوح محفوظ سے بیت العزت یعنی آسمان دنیا پہ یہ شب قدر میں اتارا گیا۔ بلکہ روایات یہ بتاتی ہیں کہ جتنے آسمانی صحیفے ہیں وہ سب کے سب رمضان میں نازل ہوئے اور شب قدر میں نازل ہوئے۔ جتنے صحف ابراہیم ہیں یا آسمانی کتابیں ہیں وہ سب شب قدر میں، حتیٰ کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جب سورہ قلم کی یعنی اقرا کی جو 5 ابتدائی آیات ہیں، اقرا بسم ربک الذی خلق، یہ 5 آیتیں جو پہلی وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی شب قدر میں، رمضان میں شب قدر میں آغاز ہوا ہے دنیا میں قرآن کے اترنے کا۔ تو
سب سے بڑی فضیلت شب قدر کی کیا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا۔ قرآن کے نزول، ہدایت کے اترنے، اللہ کی طرف سے انسانیت کی ہدایت کا سامان وہ شب قدر میں نازل ہوا۔ یہ پہلی خصوصیت بیان کی گئی شب قدر کی کہ ہم نے اتارا شب قدر میں۔ اللہ تعالیٰ نے عربوں کے انداز میں کیا بلکہ انسانوں کے انداز میں کسی چیز کی اہمیت دلانے مقصود ہے تو سوالیہ نشان بناتے ہیں، سوالیہ نشان بنا دیتے ہیں۔ کیا ایسا ہے؟ کیا آپ کو کچھ پتہ ہے؟ کیا پتہ چلا آپ کو؟ کیا اس کے بارے میں آپ کچھ جانتے ہیں؟ تو یہ جو سوالات قائم کیے جاتے ہیں، اس سے انسان کے اندر کا تجسس اور خواہش بڑھتی ہے کہ آخر کون سا معاملہ ہونے والا ہے، کون سا اعلان ہونے والا ہے، کوئی خوشی کا اعلان ہونے والا ہے۔ اللہ محفوظ رکھے ہمیں ایسے اعلانات سے کہ کان جو ہے کھٹکا لگا رہتا ہے کہ کوئی برا اعلان نہ ہو جائے، کتنے لاک ڈاؤن کو بڑھا دیا جائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے برے اعلانات سے محفوظ رکھے، ایسی چیزیں ہمیں اللہ سنائے جو ہمارے لیے خوشخبری ہو، باعث سعادت ہو۔ تو اس سے بڑی سعادت کی کیا بات ہوگی؟ اللہ فرماتے ہیں وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا شب قدر کو جانتے ہیں؟ شب قدر کیا چیز ہے، اس کی کیا حیثیت ہے؟ تو خود اللہ بتاتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ مطلب کیا ہے؟ 1000 مہینے سے یہ رات جو شب قدر ہے 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ یعنی ایک طرف کوئی 1000 مہینے عبادت کرے اور ایک طرف صرف اس شب قدر میں عبادت کرے تو یہ ایک رات کی عبادت اس سال، اس 1000 سال میں، 1000 مہینے میں جس میں شب قدر نہ ہو، تو یہ شب قدر کی ایک رات کی عبادت اس سے زیادہ ہے۔ زیادہ کا مطلب یہ نہیں کہ معمولی زیادہ ہے، چونکہ عربی انداز بتاتا ہے خیرن، یہ خیرن کا جو عربی اسلوب ہے کہ بہت بہتر ہے، 1000 مہینے سے بہت بہتر ہے۔ چونکہ تھوڑا بہت زیادہ ہوتا ہے تو کسر کو حذف کر دیتے ہیں، حساب میں جب تھوڑا سا حساب آخر میں رہتا ہے تو لین دین کرتے وقت برابر کر دیتے ہیں، تو تھوڑی چیز کا ذکر نہیں ہوتا۔ یہاں ذکر کیا گیا خیرن، بہتر ہے، اور جو ہے عربی ضابطے کے حساب سے نکرہ ہے، اس کی عظمت کو بیان کرنا ہے کہ بہت بہتر ہے، تو 1000 مہینے سے بھی بہت زیادہ بہتر ہے۔ تو یہ شب قدر کی دوسری خصوصیت ہے کہ یہ 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ اب 1000 مہینے سے بہتر ہے تو جو عبادت، جو نفل، جو اچھی سوچ، جو اچھی پلاننگ آپ امت کے لیے اس رات میں کریں گے تو اس میں بہتری ہوگی، اچھائی ہوگی۔ کبھی ہم سمجھ لیتے ہیں عبادت صرف جو ہے یہاں نفلیں پڑھنے ہی سے مطلب ہے، بلکہ اس رات میں امت کے لیے، دنیا کے لیے اگر آپ شاندار جو ہے نقشے تیار کر رہے ہیں، پلاننگ کر رہے ہیں کہ امت کو کیسے راہ راست پہ لایا جائے اور ان کے لیے کیا کیا جائے، تو یہ فکر اس میں داخل ہے، اس کا بھی ثواب آپ کو زیادہ ملے گا۔ بہرحال تو نفل پڑھیں، تراویح پڑھیں، تہجد پڑھیں، اور اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کریں، تسبیحات پڑھیں، صدقے دیں اور خبرگیری کریں، لوگوں کی تیمارداری کریں۔ جتنے اچھے اعمال ہیں اس رات میں آپ کریں گے تو اس کی اس قدر فضیلت ہوگی۔ اس کے بعد یہ 2 باتیں ہوئیں، قرآن کا شب قدر میں اترنا ایک خصوصیت، اور دوسرے کہ شب قدر 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ تیسری بات یہ ہے تنزل الملائکہ، فرشتے اترتے ہیں اس رات میں، سدرۃ المنتہا سے فرشتوں کی جوق درجوق اور جو ہے جھوڑی لگ جاتی ہے، بالکل فرشتے اترتے ہیں۔ یہ تیسری خصوصیت ہے۔ فرشتے بھی صرف عام فرشتے جن کو ہم جانتے نہ جانتے وہی نہیں، بلکہ والروح، سیدنا روح القدس یعنی سیدنا جو ہے جبرائیل بھی تشریف لاتے ہیں۔ بیشتر مفسرین اور روح سے مراد سیدنا جبرائیل لیتے ہیں، اور اس سلسلے میں کئی روایات ہیں جو اس کی تصریح کرتی ہیں۔ حافظ ابن کثیر نے جو ہے باقاعدہ بہت ساری روایتیں نقل کی ہیں اس سلسلے میں۔
تو سیدنا جبرائیل آتے ہیں، لیکن ظاہر ہے کہ سیدنا جبرائیل کا قانون لے کر، کتاب لے کر آنا اس وقت بند ہو گیا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ قرآن کریم مکمل ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت رسول کے جب آپ کے پاس آئے تو وہی اس کے بعد پھر اس حیثیت سے آپ نہیں آئے، لیکن یہ دوسری حیثیت ہے، یہ بحیثیت اللہ کی طرف سے یہ بھیجے جاتے ہیں، اور اس طور پہ کہ کوئی انسان ان کو دیکھتا نہیں، نہ دیکھنے کی صلاحیت رکھتا۔ فرشتے آتے ہیں، سیدنا جبرائیل آتے ہیں، انوار و برکات اترتی ہیں، اور اس میں ایسا نہیں ہے کہ خود ہی چل پڑے، بلکہ فرشتوں کے بارے میں ہے کہ یفعلون ما یؤمرون، جو ان کو حکم دیا جاتا ہے وہی کرتے ہیں، سرے منہ وہ اپنے سے کچھ نہیں کر سکتے، اللہ کے حکم کے بالکل تابع۔ تو کہتے ہیں کہ اپنے رب کی اجازت سے آتے ہیں، رب کہتے ہیں کہ جاؤ جاؤ جو ہے دنیا میں جاؤ، اور لے کر کیا آتے ہیں، تحفے کیا ہوتے ہیں، من کل امر، ہر طرح کے فیصلے لے کر آتے ہیں، یعنی پورے سال میں انسانیت کے متعلق جتنے فیصلے ہوں گے، اور وہ فیصلے بھی الگ الگ ہوں گے، زندگی کے فیصلے، موت کے فیصلے، روزی کے فیصلے، ملازمت کے فیصلے، نیکی کے فیصلے، یہ جتنے فیصلے الگ الگ گویا فائل ہے، گویا ایک شاندار بجٹ جو ہے ایک سال کا ان فرشتوں کے حوالے اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، جس میں ساری چیزیں شامل ہوتی ہیں، تو سارے فیصلے لے کے آتے ہیں۔ یہی چیز سورہ دخان میں بیان کی گئی، یفرق فیہا من کل امر حکیم، اس میں ہر اہم فیصلے اور ہر مستحکم فیصلے جو ہے اس میں کیے جاتے ہیں۔ تو اس سے طے ہوا کہ جو ہے شب قدر میں ہی اللہ کی طرف سے ایک سال کا سارے کے فیصلے اتار دیے جاتے ہیں، فرشتوں کے حوالے کر دیے جاتے ہیں، اور اس کے مطابق وہ پھر نافذ ہوتے رہتے ہیں۔ تو یہ گویا 5ویں بات ہوئی۔ 6ٹھی بات کیا ہے؟ سلام، کہ یہ پوری رات سراپا سلامتی ہے۔ سلام کا ایسا لفظ ہے کہ دین اور دنیا آخرت کے تمام خیر کے مجموعے کا نام سلامتی ہے، اسی واسطے تو کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسی واسطے تو ہر نماز میں امام صاحب جو ہے دائیں طرف اور بائیں طرف السلام علیکم ورحمۃ اللہ، تو کتنی سلامتی بھیجتے ہیں نماز میں، ایک دوسرے پہ سلامتی، ایک دوسرے پہ رحمت۔ تو یہ گویا سلامتی یعنی ہر خیر، ہر بھلائی، ہر اچھائی، ہر امن، ہر امان، ہر شر سے حفاظت، یہ ہے سلامتی کا معنی۔ تو یہ خصوصی سلامتی چھا جاتی ہے، چادر بن کے تن جاتی ہے اہل ایمان پہ، اور جو ہے یہ پوری رات رہتی ہے، ایسا نہیں گھڑی دو گھڑی ختم ہو جائے، بلکہ غروب آفتاب سے لے کے صبح صادق تک، سحری کا وقت جب ختم ہوتا ہے اس وقت تک یہ شب قدر اپنی تمام خصوصیات کے ساتھ باقی رہتی ہے۔ تو گویا کل 6 خصوصیت یہ ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل کیا گیا، اور دوسرے یہ کہ 1000 مہینے سے یہ بہتر ہے، تیسرے یہ کہ فرشتے اترتے ہیں، چوتھے یہ کہ سیدنا جبرائیل تشریف لاتے ہیں، پانچویں یہ کہ تمام اہم معاملات کے فیصلے ہوتے ہیں، اور چھٹی یہ کہ سراپا سلامتی ہوتی ہے یہ رات۔ تو اب اس رات میں جو 21ویں کو ہو سکتی تھی، اب جو ہے آج 23ویں ہے، 23ویں کو اور اس کے بعد 25ویں کو اور 27ویں کو اور 29ویں کو ہو سکتی ہے۔ تو ان 4 راتیں جو ہمارے پاس اب بچی ہیں، ہمیں اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اس کے قدرداں بنیں۔ ایک بات اور یاد رکھیے گا، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک مغرب سے لے کے جاگنا شروع کیا تو فجر تک جاگتے رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ آپ نے کبھی کسی رات میں بھی مکمل رات جاگ کر عبادت نہیں کی، بلکہ آپ نے آرام ضرور فرمایا، آپ نے آرام ضرور فرمایا۔
تو آرام کر کے عبادت کرنے میں جو لطف آئے گا، جو راحت ملے گی، صحت باقی رہے گی۔ اور ظاہر ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا شائق کون ہو سکتا ہے نیکی کا؟ آپ چاہتے تو پورا جو ہے عشرہ جاگتے، پوری رات جاگتے، لیکن آپ نے پوری رات نہیں جاگا، حتیٰ کہ اس کا اہتمام آپ اس طرح فرماتے کہ آخری عشرے میں شد میزرہ، آپ کمر کس لیتے، وہ ایقظ اہلہ، اور اپنے گھر والوں کو، اپنے جو ہے محترمہ کو آپ بیدار کرتے، چاہے ام المومنین عائشہ ہوں یا آپ جہاں جس محترمہ کے پاس آپ ہوں، تو ایقظ اہلہ، اپنی بیوی کو، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے۔ کس لیے؟ تاکہ شب قدر میں اہتمام کریں وہ عبادت کا، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دیگر پورے سال میں کہیں یہ نہیں ہے کہ آپ جب تہجد کو اٹھتے ہوں تو آپ اپنی بیگمات کو بھی اٹھاتے ہوں، آپ حضرت عائشہ کو اٹھا رہے ہیں اٹھو اٹھو، بلکہ ام المومنین عائشہ تو فرماتی ہیں کہ رسول اللہ رات کی نماز پڑھتے اور میں، چھوٹا سا کمرہ ہوتا ہے کیبن ٹائپ کا، ظاہر ہے کہ محل تو تھا نہیں، اتنا چھوٹا کمرہ تھا کہ سامنے عائشہ لیٹی ہوتی اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھ رہے ہیں، سجدہ کرتے وقت جگہ نہیں ہوتی کہ آپ سجدہ کریں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ذرا سا ہٹاتے تو حضرت عائشہ اپنے پاؤں کو سمیٹ لیتی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کرتے۔ تو عام دنوں میں حضرت عائشہ پڑی سو رہی ہیں اور آپ تہجد پڑھ رہے ہیں، کبھی آپ نے یہ نہیں، حدیث میں یہ لفظ نقل نہیں کیا گیا کہ عام دنوں میں آپ نے اپنی بیگمات میں سے کسی کو خاص کر اٹھایا ہو۔ یہ الگ بات ہے کہ وہ ہماری مائیں خیر کی حریص ہم سے کہیں زیادہ اپنے طور پہ اٹھ کے پڑھیں وہ، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نہیں، بلکہ آپ کی شان کیا تھی، فدا ہو ابی و امی، کہ جب آپ اٹھتے تو قام رویدا، تو بہت ہی آہستہ سے اٹھتے کہ جو بھی محترمہ وہاں آرام فرما ہے نیند میں خلل نہ پڑے، حتیٰ کہ وہ فتح الباب رویدا، اور دروازے کو بہت آہستہ سے کھولتے کہ پٹ سے آواز سے محترمہ جو محو خواب ہے کہیں ان کی نیند میں فرق نہ آ جائے۔ یہ ہے اخلاق رسول۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی سویا ہوا ہے، قرآن شریف پڑھنا شروع کر رہے ہیں بلند آواز سے، اب اس کی نیند میں خلل پڑ رہا ہے، اور لاؤڈ اسپیکروں کا استعمال جو ہم رمضان میں خاص انداز میں کرتے ہیں، اب آپ جانتے ہیں کہ کیوں کرتے ہیں اور اس کی کیا ضرورت ہے۔ بھئی اذان تک تو ٹھیک ہے، لیکن بار بار یہ اطلاع دینا مائک سے کہ سارے لوگ جو ہے اب 5 منٹ رہ گئے، اب 10 منٹ رہ گئے، اب اتنے رہ گئے، بہرحال لوگوں کو عادت ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ کتنے بیمار ہیں، کتنے مریض ہیں، کتنے کمزور ہیں جو اس آواز سے چونک پڑتے ہیں، ان کی نیند میں خلل پڑتا ہے۔ دین آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر میں اپنی محترمہ کے لیے آپ آہستہ اٹھتے ہیں، قدم دبا کے چلتے ہیں، دروازہ آہستہ سے کھولتے ہیں، جب آپ داخل ہوتے ہیں گھر میں تو ایسے سلام کرتے کہ سونے والا جو ہے بیدار نہ ہو جائے اور جاگنے والا سلام سن لے۔ اب یہ نہیں کہ آپ کسی گھر میں گئے تو بہت بلند آواز سے رات میں سلام کر رہے ہیں، سب لوگ پریشان، تو لوگوں کو پریشانی سے بچانا یہ ہماری ذمہ داری ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خاص بات تھی کہ آپ کمر کس لیتے آخری عشرے میں، اپنے گھر والوں کو بیدار کرتے اور جو ہے اہتمام کرتے، اور ایک دعا ثابت ہے، بقیہ کوئی خاص نفل، کوئی خاص عمل، کسی خاص سورے کو 101 مرتبہ پڑھنا، اس طرح کا کوئی عمل شب قدر میں ثابت نہیں ہے۔ ایک دعا کیجیے آپ، وہ دعا ثابت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نقل کرتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ آپ سراپا معاف کرنے والے ہیں، معاف کرنے کو پسند کرتے ہیں، ہمیں ہمارے گناہوں کو درگزر کر دیجئے۔ یہ ایک چھوٹی سی دعا بخاری اور مسلم میں شب قدر کی نقل کی گئی ہے۔ بقیہ اپنے حساب سے جو آپ نیک عمل کر سکیں اور احتساب کے ساتھ اللہ کے ذات سے امید رکھتے ہوئے ان دنوں میں خاص طور پہ ان راتوں میں پوری انسانیت کے لیے دعا کیجیے کہ جو مصیبتیں، جو بیماریاں کسی وجہ سے ہمارے اوپر آئی ہیں، اللہ تعالیٰ اسے ٹال دے، صحت کی ہوائیں چلا دے،
راحت اور سکون اور ہر طرح کی ہمیں عافیت اللہ تعالیٰ عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم برحمتک یا ارحم الراحمین۔